بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تہجد کی تسبیح یا تہجد کی تسبیحات کے بارے میں۔ تہجد ایک ایسی عبادت جو دل کو نور، روح کو سکون اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ یہ وہ خاص نماز ہے جس کے بعد انسان خود میں ایک نئی روحانی تازگی اور قلبی سکون محسوس کرتا ہے جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہ ہوا ہو۔ یہ وہ عبادت ہے جسے نہ صرف اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اپنایا بلکہ معصومین علیہم السلام نے بھی اس کی تاکید فرمائی۔ تہجد کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، انسان کے دل کی تاریکیوں کو دور کر کے نور ہدایت سے منور کر دیتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے اور بندے کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچا سکتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ انسان کو ان راستوں پر چلا سکتی ہے جن پر صرف خاص بندے ہی چلتے ہیں، اللہ کے بہت ہی خاص بندے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی تسبیحات ہیں جو تہجد کے وقت پڑھی جائیں تو روحانیت میں مزید اضافہ ہو، دعاؤں کی قبولیت قریب تر ہو جائے اور زندگی میں ایک نیا انقلاب آ جائے۔ آئیے ان 6 خاص تسبیحات کے فضائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 6 خاص تسبیحات کا ذکر کریں گے۔ تہجد کی نماز کے ساتھ مخصوص کوئی ایک تسبیح نہیں ہے، لیکن کئی اذکار اور تسبیحات ایسی ہیں جو تہجد کے وقت پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھی جاتی ہیں۔ یہاں کچھ مسنون اور مستحب تسبیحات کا ذکر کریں گے ہم، جو تہجد کے دوران یا بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ تہجد کا وقت وہ خاص وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو تہجد کا وقت استغفار کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بہت ہی بہترین اور قبولیت والا وقت ہے۔ بہت ہی بڑی فضیلت والی تسبیح یعنی استغفار کی تسبیح، گناہوں کی معافی اور رحمت الہی کے دروازے استغفار پڑھنے سے، استغفار کرنے سے کھل جاتے ہیں۔ تسبیح کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب ذرا اس کے فائدے سنیے۔ قرآن میں بار بار استغفار کی تاکید کی گئی ہے کیونکہ یہ گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ استغفار سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور انسان ہلکا محسوس کرتا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفار کرنے والوں پر بارش، مال و اولاد کی برکت اور کامیابی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تہجد میں استغفار کا ورد کرنا انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ تحلیل و تکبیر و تحمید، اللہ کی عظمت کا اقرار، یہ تسبیحات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، اللہ عظیم ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے
اور تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تہجد کے وقت ان تسبیحات کو پڑھنا دل میں اللہ کی عظمت و کبریائی بٹھاتا ہے۔ اس ذکر سے غم و پریشانی دور ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ حدیث کے مطابق سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ شیطان کو مایوس کرتا ہے اور بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے درود شریف کی تسبیح۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعا کی قبولیت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے فائدے: درود شریف پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں درود شریف پڑھنے سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ درود بھیجنے والے پر خود رحمت نازل فرماتا ہے۔ گناہوں کی معافی اور دل کی سختی کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے درود شریف۔ حدیث کے مطابق جو شخص درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ چوتھی تسبیح یا حی یا قیوم کی تسبیح، طاقت، مدد اور مشکلات کا حل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں۔ اور اس کے فائدے: یہ اللہ کے 2 عظیم نام ہیں جو ہر مشکل میں پکارے جا سکتے ہیں۔ تہجد میں ان الفاظ کو دہرانا دل کو سکون دیتا ہے اور حاجات کی تکمیل میں مدد دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی تکلیف، بیماری، مالی پریشانی یا کسی دشمن کے خوف میں مبتلا ہو تو یہ تسبیح معجزاتی طور پر مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یا حی یا قیوم کو کثرت سے پڑھے گا اس کے معاملات سنور جائیں گے۔ پانچویں تسبیح حسبی اللہ کی تسبیح، توکل اور بھروسہ۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ تسبیح اللہ پر مکمل بھروسے اور توکل کی علامت ہے، نشانی ہے، جو ہر پریشانی کا حل ہے۔ جس کو دشمنوں کا خوف ہو، کاروباری یا گھریلو پریشانیاں ہوں یا کسی امتحان میں ہو، اس کے لیے یہ تسبیح انتہائی مؤثر ہے۔ سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ جو اس تسبیح کو پڑھتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت اس تسبیح کا ورد کرنے سے دل کو عجب سکون اور طاقت ملتی ہے۔ چھٹی تسبیح دعائے یونس علیہ السلام، ذکر یونسیہ، مشکلات سے نجات۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس دعا میں اللہ سے عاجزی اور معافی طلب کرنے کا بہترین انداز ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مشکل میں یہ دعا پڑھے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا، یہ تسبیح مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک عظیم وظیفہ ہے، خاص طور پر اگر تہجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ اگر کوئی سخت مشکل میں ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا گناہوں کی وجہ سے دل بوجھل ہو تو یہ تسبیح پڑھنا بے حد فائدہ مند ہے۔ یہ 6 تسبیحات قرآن و حدیث میں انتہائی فضیلت کی حامل ہیں۔ تہجد کے وقت ان کا ورد کرنے سے گناہوں کی معافی، دعا کی قبولیت، سکون قلب اور زندگی میں خیر و برکت نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت وہ مقدس لمحہ ہوتا ہے جب دنیا خواب غفلت میں ہوتی ہے، لیکن کچھ خوش نصیب، کچھ خاص بندے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اس پاک پروردگار سے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت پکارتی ہے اور دعا کی قبولیت کی گھڑیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، جب اس کی زبان پر آنے والے ہر لفظ کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اور جب ہر مانگی گئی دعا اللہ کے حضور بلند ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جن میں تسبیحات کی برکت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں رہتے بلکہ روح کی پکار بن جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ تہجد کے سجدے میں استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جب وہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو اس کی روح پاکیزگی کی روشنی میں نہا جاتی ہے۔ جب وہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ جب وہ حسبی اللہ کہہ کر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے دل کی ہر بے قراری ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو وہ مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں جو کبھی ناممکن لگتی تھیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب ہر تسبیح، ہر دعا اور ہر آہوزاری ایک خاص طاقت رکھتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندے کا اللہ سے رابطہ مضبوط ترین ہوتا ہے، جب راز و نیاز کے دروازے کھلتے ہیں اور جب اللہ اپنے بندے کو اپنی خاص رحمتوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کو تہجد کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان اذکار اور ان تسبیحات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے اور ہماری دعاؤں کو درجۂ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔